نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جسم پوتے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام اور معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما پیر طریقت حضرت پیر سید جمیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدہ حضرت پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور آج کی اس محفل کے پروگرام کے روح رواں الحاج امجد علی چشتی صاحب جن کا ذکر اکثر میں اپنے والد گرامی سے جماعت اہل سنت کے حوالے سے سنتا رہا تو میرے لیے سعادت ہے کہ آج ان کے حکم پر ان کے اس پروگرام میں جو ان کے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے اور پھر یوم عاشورہ کے حوالے سے منعقد ہے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے مخلوق کے بہترین حصے میں رکھا، مخلوق کے گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، گروہوں کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، قبیلوں کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ فرمایا لوگوں میرے خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں اور میری ذات جیسی ذات کسی کی نہیں، جس طرح میں اپنی ذات کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں اس طرح میں اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ پھر یہ وہ خانوادہ ہے جس کی طہارت کو، پاکیزگی کو، ستھرائی کو خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ نے چاہا کہ اس خاندان سے، اس خانوادے سے نقص کو، کمی کو، کجی کو دور کر دیا جائے اور رب جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس خانوادے کی طہارت، پاکیزگی، نقص اور کمی سے ان کا دور ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر موجود ہے۔ پھر قرآن نے اس خانوادے کی محبت کو لازم قرار دیا، لازم قرار دیا قرآن مجید نے کہ اس خاندان کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ، آل بیت کے ساتھ محبت کی جائے۔ امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شام کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو ایک شخص نے آپ کو طعنہ دیا کہ اللہ نے آپ کے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تو ہمارے خاندان کو جانتا نہیں ہے، ہمارا خاندان وہ ہے جن کی محبت کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے،
اس نے پوچھا کہاں؟ تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا قرآن نے اس آیت کے ذریعے ہمارے خاندان کی محبت کو فرض اور لازم قرار دیا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ آل بیت کا لفظ ہم جب بولتے ہیں تو آل بیت کا مصداق نبی علیہ السلام کی تمام ازواج، حضرت سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ، سیدہ میمونہ، سیدہ جبیریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ تمام ازواج اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ساری شہزادیاں، حضرت سیدہ زینب پاک، سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا مصداق اگرچہ تمام ازواج، تمام بنات اور نبی علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لائے، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، یہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آل بیت میں جو مقام پنجتن پاک کا ہے وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس لیے کہ جب قرآن کی آیت اتری جس کے اندر مودت اور محبت کو طلب کی اللہ نے کہ میرے محبوب کے خاندان سے محبت لازم ہے، تو اس پر صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، سرکار ویسے تو آپ کے ہر مومن قرابت دار کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا، لیکن بطور خاص اس آیت کے اندر کن کی محبت اللہ مانگ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے بطور خاص اس آیت کے ذریعے جن کی محبت مانگی ہے، ایک تو سرکار کی اپنی ذات ہے، پھر فرمایا علی و فاطمہ و ولدہا۔ اس آیت میں خاص طور پر جن کی محبت مانگی گئی وہ مولا علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ پاک ہیں اور ان کے دونوں شہزادے امام حسن پاک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر سیدہ پاک فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک رات ہمارے حجرے کے اندر بسر کی، جبکہ مولا علی سو رہے تھے تو سرکار نے فرمایا فاطمہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ جس طرح آج آپ 5 اس حجرے میں اکٹھے ہیں، آپ کی بیٹی اور یہ جو سوئے ہوئے ہیں، لفظ یہ ہے کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں اور ان کے شہزادے حسن اور حسین، اللہ فرماتے حبیب جس طرح آپ 5 اس حجرے میں اکٹھے ہیں، رب کل جنت میں بھی آپ 5 کو اکٹھا رکھے گا۔ اب ان 5 میں پہلی ہستی کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روح کائنات، جان کائنات، مرکز کائنات، حیات کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مبدأ کائنات، منشأ کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور دوسری ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ قانتہ شافعہ مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ، جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے لفظ لکھا دونوں جہاں کی آقا زادی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا دونوں جہاں کی آقا زادی، اور جب حسنین کریمین کا تعارف بریلی کے تاجدار نے کروایا، فرماتے دونوں جہاں کی آقا زادی کے شہزادے، چرخ سیادت کے ماہپارے، دونوں قرۃ العین رسول، امامین سیدین کریمین تقیین نیرین قمرین، ابو محمد حسن ابو عبداللہ حسین۔ تو فرمایا پہلی ہستی آقا کریم کے بعد سیدہ پاک کی ذات ہے، جن کے لیے فرمایا فاطمہ تم بدات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج گنبد خضرا کے نیچے زمین کا وہ حصہ جہاں سرکار آرام فرما ہے، جہاں نبی علیہ السلام کا وجود اقدس زمین کے جس ٹکڑے سے مس ہو رہا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے افضل، بیت اللہ سے افضل، جنت سے افضل، اگر سرکار کا وجود مس ہو جائے تو فضیلتوں کا عالم یہ ہے، تو سیدہ پاک جن کو جگر کا ٹکڑا کہا ان کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے، ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کو چادر پیش کرتی ہیں، سرکار نے قبول فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ دل جوئی کے لیے تحفے کو تحفہ دینے والے کے سامنے استعمال بھی فرماتے تھے۔ چادر سرکار کندھوں پہ ڈال کر آئے، صحابی نے دیکھا
اور دیکھ کر گویا کہا کہ چادر ویسے ہی پہلے بھی بڑی سونی سی، سرکار توڑے وجود تے آئی تو اور سونی لگ رہی ہے، حضور مینوں نہیں دے دیں گے؟ اب اس بارگاہ میں لا کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ فرزدق نے جو قصیدہ امام زین العابدین کے لیے لکھا، اس میں فرزدق نے امام زین العابدین کا تعارف کرواتے ہوئے لکھا کہ یہ وہ ہیں کہ یہ تشہد کے علاوہ لا کا لفظ نہیں بولتے، تشہد کے علاوہ لا کا لفظ نہیں بولتے۔ نبی علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا، حضور چادر مجھے دے دیں، سرکار نے چادر اتار کر دی۔ صحابہ کرام نے کہا تم جانتے ہو حضور انکار نہیں کرتے، تو تم ٹھہر جاتے، ابھی نہ مانگتے۔ لا تو اس زبان پر ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ آپ بول لیں اگر سمجھ آئے گی آپ کو، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے۔ سرکار نے وہ چادر دی۔ صحابہ نے پوچھا ٹھہر جاتے، ابھی نہ مانگتے؟ فرمایا میں نے گرمی سردی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی، میں وصیت کروں گا کہ مجھے کفن اس چادر میں دیا جائے جو سرکار کے وجود اقدس سے مس ہوئی ہے۔ اگر کپڑے کا ٹکڑا سرکار کے وجود سے لگ جائے، اسے صحابہ تبرک سمجھے، تو سیدہ اور امام حسن اور امام حسین جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے ساتھ صحابہ کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ یا رسول۔ حضرات کرام زندہ باد، توجہ حضرات آپ کی، حضرات گرامی قدر، ان پنجتن پاک کے اندر تیسری ہستی باب مدینہ تو لیل، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، تاجدار حلتا، شہنشاہ ولایت، مولا حیدر کرار۔ اور کمال دیکھیے مولا حیدر کرار کا، صحابہ میں فضیلت ہے بیت رضوان والوں کی، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، بیت رضوان والوں پر فضیلت ہے، احد والے صحابہ کو، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ احد والے صحابہ پر فضیلت ہے، بدری صحابہ کو، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ بدری صحابہ پر فضیلت ہے عشرہ مبشرہ کو، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ پر فضیلت ہے 4 یاروں کو، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ اور 4 یاروں پہ مولا علی سمیت ساری جماعت صحابہ کے امام حضرت صدیق اکبر پاک ہیں، لیکن ادھر فضیلت کے ہر درجے میں مولا علی شامل ہے۔ ادھر پنجتن پاک کے اندر ازواج بھی ہیں، بنات بھی ہیں، سرکار کے خاندان کے مومن افراد بھی ہیں، لیکن اہل بیت میں خاص مقام پنجتن پاک کا ہے، اس میں بھی مولا علی شامل ہے۔ یعنی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اور پھر حضرات گرامی قدر کیا شان ہے مولا علی المرتضیٰ کی۔ مسجد نبوی شریف ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، مرید رسول، مطلوب رسول، طالب رسول، محبوب رسول، محب رسول، چاہت مصطفیٰ، آرزو مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، جنہیں سرکار نے مانگ کر لیا۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک بندہ آ کر کہتا ہے فیصلہ کیجئے، آپ نے فرمایا علی موجود ہے، علی جو نقدانہ، علی سب سے بڑے سمت کے قاضی ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا آج یکتی بیننا، علی کون ہوتے ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ میں نے آپ سے کہا اب کوئی بات حضرت علی کو کرے، اور کرے حضرت عمر پاک کے سامنے تو جائے کدھر؟ الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ جس عمر کے سائے میں اتنی طاقت ہے، اس عمر کی ذات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے کہا علی کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ آپ نے اسے گدی سے پکڑا، توجہ فرمائیں گے آپ، گدی سے پکڑا۔ آپ نے فرمایا تو نے پوچھا علی کون ہے؟ فرمایا ہاں سا مولا کا،
हाज़ा मौला का, ये मेरे भी मौला हैं। हाज़ा मौला का, ये मेरे भी मौला हैं। वो मौला कुल्ल मोमिन, हर मोमिन के मौला हैं। वो मन लम यकुन मौला हो फलैसा बिमुमिन। और जो हजरत उमर की, हजरत अली की विलायत को न माने, हजरत अली को मौला न माने, फरमाया उमर उसके ईमान के एतबार नहीं करते। फिर तवज्जो फरमाइए, हम मिजाज उमर वाले हैं, मिजाज फारूक आजम वाले हैं। फरमाया हाज़ा मौला का। मौला का माना खलीफा बिला फसल नहीं, मौला का माना महबूब। बोलो ना, मौला का माना दोस्त, मौला का माना मुश्किल कुशा। गदीर खुम पर ऐलान हुआ, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब, जिसका मैं मुश्किल कुशा उसके अली मुश्किल कुशा, जिसका मैं दोस्त उसके अली दोस्त। और ये हजरत उमर पाक कहते हैं हाज़ा मौला का, ये मेरे भी मौला है और हर मोमिन के मौला है। और जो इन्हें मौला ना माने उसके ईमान के एतबार नहीं। यानी मिजाज उमर है कि मन कुंतु मौला, सारे नहीं बोले मन कुंतु मौला। मुझे जितने वक्त का हुक्म दिया गया, मुझे जितने वक्त का हुक्म मिला, मुझे एहसास है नजाकत का वक्त कि मैं उससे पहले छोड़ दूंगा, लेकिन आप साथ शामिल होंगे। मिजाज उमर वाले हम, मन कुंतु मौला, सारे बोले ना मन कुंतु मौला। सिद्दीक का प्यारा, उस्मान का प्यारा, उस्मान का प्यारा, उमर का दिल पर, ज़ारा के शोहर, हसनैन के बाबा, मरहब को पछाड़ा, खैबर को उखाड़ा, तो ईद का दाई, मुस्तफा का सिपाही। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। और फिर मौला हैदर कर्रार के बड़े शहजादे, जिनसे आज बाद लोगों को परेशानी है, जिक्र ही नहीं करते। जब वो है जिसके पास चार चीजें हों, ईमान, अमाल सालेहा, हक, सबर। अगर यजीद के पास इख्तिदार था, यजीद के पास अगर कुव्वत थी, यजीद के पास खाना था, पानी था, तो देखिए कि ईमान किधर था, हक किधर था, सबर किधर था और अमाल सालेहा किधर थे। गोया कुरान बता रहा है, करबला में कल भी हुसैन जीता था, आज भी हुसैन जीता है और क़यामत तक हुसैन जीता रहेगा। क्या ये जीत नहीं है कि जिनके पास खाना था, पानी था, वो सारे मर गए और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं, जो 72 थे वो आज भी जिंदा हैं। कुरान कहता है वो कल भी जीते थे, आज भी जीते हैं। आखिरी बात, शाम की उम्वी जामे मस्जिद के अंदर जिस वक्त हजरत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुतबा पढ़ा यजीद के दरबार के अंदर, आपने लोगों से सवाल किया, लोगों से सवाल किया कि मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मुझे जानते हो मैं कौन हूं। अब वो लोग खामोश हैं क्योंकि दरबार यजीद का है, जबकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान शाम का वली अहद हजर अस्वद को गोसा देने के लिए आया। लोगों ने रास्ता नहीं दिया, लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ा। आखिर मायूस होकर मताफ में कुर्सी रखकर बैठ गया। इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो शोर मचा, वो रसूलुल्लाह का शहजादा आया। लोग दो कितारों में खड़े हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर हजर अस्वद को बोसा दिया। हिशाम से लोगों ने पूछा ये कौन है? उसने हसद की आग में जलते हुए कहा मुझे क्या पता कौन है। फरज तक जो अरब का शायर था वही मौजूद था। उसने हिशाम से कहा तू नहीं जानता? कहा मैं नहीं जानता। फरमाया अगर तू नहीं जानता तो हजर अस्वद से पूछ। ये हजर अस्वद कसीदा जिसके 28 शेर हैं जो फरज तक ने लिखा। अगर तू नहीं जानता हजर अस्वद से पूछ, ये हजर अस्वद तुझे बताएगा ये कौन है। अगर तू नहीं जानता तू मदीना तैयबा की जमीन से पूछ, मदीना तैयबा की जमीन इनके कदमों को जानती है। अगर तू नहीं जानता मक्कातुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह से पूछ, बैतुल्लाह
جس وقت فرزدق نے قصیدہ کہا، ہشام نے کہا یہ قصیدہ میرے لیے بھی لکھو، فرزدق نے کہا تو کون ہے؟ یہ تو رسول اللہ کی اولاد ہے، تو کون ہے؟ امام زین العابدین نے انعام دیا۔ فرزدق نے کہا اس سے پہلے قصیدے میں انعام کے لیے لکھتا تھا، لیکن یہ قصیدہ آپ کی محبت میں لکھا، یہ انعام آپ واپس لیں۔ فرمایا یہ تیرا دستور ہے کہ تو نے محبت میں لکھا، یہ ہمارا دستور ہے کہ عطا کر دیں تو واپس نہیں لیا کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار کے اندر، شام کی جامع مسجد اموی کے اندر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے سوال کیا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتے تو مکے کی زمین سے پوچھو، مدینہ طیبہ کی سرزمین سے پوچھو، بیت اللہ سے پوچھو، وادی بطحا سے پوچھو میں کون ہوں؟ سوال ہوا آپ یہ بتائیے کہ کربلا کی جنگ کون جیتا؟ بظاہر آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ کربلا میں مجبور تھے اور ان کی مجبوری کو بازاروں چوکوں چوراہوں کے اندر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، میں تقریر ختم کر چکا ہوں، حکم ملا تو یہ دو باتیں ضروری پھر عرض کر رہا ہوں۔ جسے مجبوری سمجھا وہ یہ ہے، مالک بن عروہ جس وقت امام علی مقام نے خیموں کے گرد آگ جلائی بیویوں کی حفاظت کے لیے، تو مالک بن عروہ نے امام علی مقام سے کہا اس آگ سے پہلے ہی آگ جلا لی ہے؟ تو حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے امام سے اجازت مانگی، آپ اجازت دیں تو میں اس کو جواب دوں؟ آپ نے فرمایا ہم پہل نہیں کریں گے، پہل نہیں کریں گے۔ کہا میرا دل دکھ ہے، فرمایا تمہارے دل کی دوا میں کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہی مالک بن عروہ جس نے امام کو طعنہ دیا، وہ جب سواری پر بیٹھنے لگا تو گر گیا، اس کا پاؤں سواری کی رکاب میں پھنسا، سواری دوڑی اور اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے انہی آگ کے گڑھوں میں لے جا کر پھینک دیا۔ وہ جل کر کوئلہ راکھ ہو کر عبرت کا نشان بنا۔ پھر دوسرا منظر حضرات گرامی قدر، جس وقت مزنی نے امام علی مقام سے کہا دجلہ اور فرات ٹھاٹے مار رہا ہے، جانوروں کو ملے گا، پرندوں کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا، امام علی مقام کے ہاتھ اٹھے۔ توجہ فرمائیں گے آپ؟ اللہم امیتھو اچھانن، یا اللہ اس کو پیاسا مار، پیاسا مار۔ سواری دوڑ گئی، سواری کے پیچھے بھاگا، پیاس لگ گئی، ایسی پیاس لگی پانی مٹکوں کے مٹکے ادھیلے جاتے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی، پیاسا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس سے پتہ چلا وہ مجبور نہیں تھے، لاچار نہیں تھے، اگر وہ چاہتے تو کوثر کا روک کر بلا کی طرف مڑتا، لیکن وہ جانتے تھے یہ مقام تسلیم و رضا ہے، یہاں کامیابی سر بچانے میں نہیں سر کٹانے میں۔ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ توجہ حضرات آپ کی، بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا۔ امام زہری حجاج بن یوسف کے دربار میں موجود تھے، آپ روئے، رو کر امام زین العابدین نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ اس مجبوری میں اولاد سرکار کی ہو اور اس طرح بیڑیوں میں جکڑی ہوئی۔ تو امام زین العابدین نے ان بیڑیوں کو جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ فرمایا وہ مجبوری یہ پڑی ہے، مجبور نہیں تھے ہم، لاچار نہیں تھے، امتحان تھا، اچھے امتحان تھا۔ تو سرکار نے مدد کیوں نہیں کی؟ سیدہ پاک نے مدد کیوں نہیں کی؟ مولا علی نے مدد کیوں نہیں کی؟ جبکہ خود سرکار میدان کربلا میں موجود، سیدہ پاک موجود، مولا علی موجود، مدد کیوں نہیں کی؟ فرمایا مدد اس کی ہوتی ہے جو مشکل میں ہو۔ یہاں کون سی مشکل تھی؟ مشکل میں ہو مدد ہوتی ہے۔ اگر مدد کرنے نہیں آئے تھے تو کربلا میں کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے آئے کہ والدین اپنے اولاد کو امتحان کی تیاری کرواتے ہیں، یہ چیپٹر بھی پڑھو، یہ کویسچن آنسر بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، ساری تیاری کروا دی۔ صبح بیٹا ایگزامینیشن سینٹر میں گیا، ماں باپ ساتھ چلے گئے، کیوں گئے؟
پرچار کروانے نہیں، دیکھنے گئے ہیں جو تیاری کروائی ہے اس کی لاج کیسے رکھتا ہے، لاج کیسے رکھتا ہے۔ سرکار دیکھنے آئے تھے، مولا علی دیکھنے آئے تھے، سیدہ پاک دیکھنے آئی تھی، اس لیے کہ جب سیدہ پاک اپنے دونوں شہزادوں کو سرکار کے پاس لائی اور عرض کیا ابا جان انہیں کچھ عطا فرمائیں، تو حضور نے فرمایا حسن کے لیے میری روب اور میری سرداری ہے۔ اے لفظ بڑے قابل توجہ ہے، حسن کے لیے میرا روب ہیبتی و سوددی، اور امام حسین کے لیے میری جرت اور میری سخاوت ہے۔ یہ میری جرت کے بارے، سخاوت کے بارے۔ اب آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا، فرد واحد 70 لاشیں سامنے دیکھے، بیویاں خیموں میں تنہائی کا شکار ہوں، بھانجے بھتیجے بھائی پوتے کٹ کٹ کر گرے، اپنے بیٹے کٹ کر گرے، آخر یار کتنا حوصلہ تھا۔ ایک مرتبہ بھی امام علی مقام کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، گلہ نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ امام علی مقام بتا رہے تھے کربلا میں اکیلا حسین ابن علی نہیں کھڑے، اپنے نانا کی جرتوں کا وارث کھڑا ہے۔ جس وقت یزید کے دربار میں سوال ہوا کربلا کی جنگ کون جیتا، قرآن بتا رہا ہے سورہ عصر کے اندر کون جیتا؟ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادے، جن سے امام علی مقام کی نسل ائمہ اہل بیت کا سلسلہ آگے چلتا ہے، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے سوال کیا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا، یہ بتا کہ ابھی جمعہ کی اذان ہوئی ہے، یہ مسجد کے میناروں سے یزید کے نانے کا نام گونجا ہے کہ میرے نانے کا؟ قبر میں سوال یزید کے نانا کے بارے میں ہوگا کہ میرے نانا کے بارے میں؟ کلمے کے اندر قیامت تک کس کا نام چمکے گا؟ درود قیامت تک نماز میں کس پر اور کس کی اولاد پر پڑا جائے گا؟ کیا یہ جیت نہیں ہے کہ جس کا پورا کنبہ کربلا کی تپتی ریت پر ذبح کر دیا گیا، آج مسجد کے میناروں سے اسی کے جات اور نانا کا نعرہ گونج رہا ہے، کلمے میں نام اسی کا چمکے گا، قبر میں سوال اسی کے بارے میں ہوگا، درود انہی پر پڑا جائے گا۔ پھر تو بتا کیا یہ جیت نہیں ہے؟ سر کٹ بھی گیا، نیزے کی نوک پہ چڑھ بھی گیا، پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو تو بتا کہ زندہ کون ہے؟ بھائی نعرہ بڑی محبت سے لگا رہے ہیں لیکن جواب ندارت۔ توجہ ہے آپ کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کربلا سے پہلے حسین مجھ سے ہے، اس کے اخلاق، اوصاف، عادات، ذہانت، فطانت، امام علی مقام کی سیرت، فرمایا حسین مجھ سے ہے، وہ میری تربیت کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ دین کی بقا کے لیے دین کی بنیادوں کے اندر کربلا کے شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے آپ، شام کے زندانوں سے بلند کیا گیا وہ استغاثہ اور وہ قصیدہ اور وہ دعا امام زین العابدین کے آج کلیجے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ شام کے زندانوں سے امام علی مقام کا شہزادہ بول رہا ہے، اے ہوا اگر تیرا گزر شہر نبی سے ہو تو وہاں روزہ مقدسہ میں میرے نانا جان کو سلام پیش کرنا، اور اگر تو نہیں جانتی کہ وہ کون ہے تو میں بتاتا ہوں، من وجہہ شمس الضحیٰ، جن کا چہرہ چاشت کے سورج کی طرح ہے، من حدہ بدر الدجا، جن کے رخسار چودھویں کے چاند کی طرح ہیں، من ذاتہ نور الہدا، جن کی ذات ہدایت کا نور ہے، من کفہ بحر الہمم، جن کی ہتھیلیاں سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اقباتنا مجروحۃ۔
اقبادنا مجروحتن من سیف ہجر المصطفیٰ، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا حضور آپ کی جدائی کی تلوار نے میرا کلیجہ چھلنی چھلنی کر دیا ہے۔ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، خوشخبری ہے ان کے لیے جو نبی علیہ السلام کے شہر مقدس میں موجود ہے۔ کربلا کا ہر منظر ہی بڑا درد دیتا ہے، لیکن حکم یہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ آج حسینی وہ ہے جو نماز سے محبت کرے گا، حسینی وہ ہے جو قرآن سے محبت کرے گا، حسینی وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرے گا۔ بھائی نعرہ لگاتے رہے، آپ نے محبت سے خاص جواب نہیں دیا، میں اختتام پر ایک نعرہ لگاتا ہوں، مل کر جواب دیں گے؟ اور آپ کے پڑوس سے حضرت نباز قوم الحاج ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دیا ہوا نعرہ ہے، عقدی ٹھنڈک دل دا چین۔ آپ نے جو نعرہ دیا وہ ہے یا حسن یا حسین، دونوں شہزادوں کا ذکر ہے۔ عقدی ٹھنڈک دل دا چین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، کربلا لاشا حسین، کربلا لاشا حسین، کربلا لاشا حسین۔